الرحمن الرحیم وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها رواه ابو داود۔ حضرت براء بن عازب سے حضرت امام ابو داود نے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اگلی صفوں سے ملتے ہیں، اور اللہ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم پیارا نہیں جس قدم سے انسان صف سے ملے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نمازی پر بھی درود بھیجتا ہے، اللہ نمازی پر بھی درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر بھی درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے اپنے حبیب پر درود بھیجا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف، جو صفوں کے ساتھ ملتے ہیں، اگلی صف کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ ان پر بھی درود بھیجتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے۔ اب یہاں پر ایک بات لازمی ذہن نشین فرما لیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک بندے کو اس کے عمل کے مطابق درجہ دیا جاتا ہے۔ کوئی علم میں سطحی ہے تو سطحی فضائل کا وہ مالک ہوگا، کوئی متوسط ہے تو متوسط فضائل کا مالک ہوگا، کوئی اعلیٰ درجے پہ فائز ہے تو پھر وہ اعلیٰ درجے کے فضائل کا مالک ہوگا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی نا جی، تو ان سے اوپر کوئی نہیں، مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی نہیں، مالک ہونے میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، خالق ہے، مالک مختار ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو مخلوق میں اب جب حضور پر درود ہوگا اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی، جب نمازی پر درود ہوگا تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو یہ فضیلت حاصل کرتے ہیں تو ان فضائل میں کیا اس کا درجہ ہوگا؟ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ درود کیا درود ہے جو امت پر درود آ رہا ہے، تو وہ یہ درود ہوگا کہ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ ان پر نزول رحمت فرماتا ہے۔ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کو اپنی رحمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے میرے اوپر جو درود ہے وہ اور ہے، جو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فرشتے اور اللہ درود بھیج رہا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ یہاں پر کچھ علمی ٹھوکر کھا گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی چونکہ لفظ یصلون دونوں میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے، تو اب یوں ہوگا کہ حضور پر تو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور ہمیں بارش کا چھینٹا مل رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط، مماثلت نہیں ہو سکتی۔ نبی پر جو انوار و تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے، امت پر جو چیز رحمت اترتی ہے وہ بالکل علیحدہ ہے۔ تو لہٰذا اب دوسرا حصہ جو حدیث کا ہے کہ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیھا یصل بها الصف، اللہ تعالیٰ
کو اس قدم سے زیادہ کوئی پیارا قدم نہیں جس قدم سے انسان سب سے ملے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے انتہائی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو آ کے صفوں میں ملے. اب اس کا حل کیا ہے؟ نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں. نماز کی سنت وغیرہ پڑھ کے صفیں ترتیب دے لیں، تاکہ یہ جو رحمتیں اتر رہی ہیں نا جی، ان رحمتوں میں ہم بھی حصے دار ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آدمی این ٹائم پہ پہنچے اور پھر وہ پیچھے رہ جائے، تکبیر اولیٰ کی فضیلت سے محروم ہو گیا. تو وہ اگر 10 منٹ پہلے آ جائے گا، سنتیں بھی ادا کر لے گا اور صف کے ساتھ بھی مل جائے گا، اور جیسے ہی وہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا. فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتا رہے گا. تو میری جان، دنیا میں ایک واحد یہ چیز ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش، صرف دنیا میں، جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. ورنہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے خریدی جاتی. آج تو بھائی انصاف بھی پیسے سے خریدا جاتا ہے. انصاف چاہیے نا جی، پیسہ لگاؤ. تم مجرم بھی ہو نا جی، پھر بھی بخشے جاؤ گے، پیسہ لگاؤ. بڑے بڑے کیس بن گئے، پیسہ لگاؤ. وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی قیمت علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن بکتا ہر کوئی ہے. قیمت میں فرق ضرور ہے. کوئی بک جائے گا 1000 روپے میں، کوئی بک جائے گا 1,00,000 روپے میں، کوئی بکے گا 1 کروڑ روپے میں، کوئی بکے گا 1 ارب روپے میں. بھائی بک ہر کوئی جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور بخشش یہ ایک ایسی چیز ہے جو پیسے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب نمازی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، نمازی صفوں کے اندر کھڑے ہیں، تو پھر دعائے رحمت فرشتے کریں، رحمت اللہ نازل کرے. تو میرے ایمان سے بتاؤ بابا، اس سے کوئی قیمتی شے ہے دنیا میں؟ اس سے بڑھ کے کوئی شے ہی نہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.